بجا لاتے ہیں، آقا تیرا بڑا احسان، تیری مہربانی. اور دل میں جو خشوع کا کہ دل سے کرتے ہو یا رسمی، دل سے کریں تو ہے صحیح میں. تو نماز بھی شکر. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن بھی شروع ہوا اور ہم نماز بھی شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. آغاز یہ ہے کہ مالک کائنات کا شکر ہے جس نے یہ ہمیں نعمتیں عطا کی. اور پھر یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی شکر ہے. جب آدمی سمجھتا ہے میرے سے بڑے بڑے دانا دھکے کھا رہے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی. بہت سے اس نے اچھا بنایا. وہ آدمی اپنے آپ غریب کو دیکھ کر جھک جاتا. جب مسکین سامنے آتا نا اسے فوراً یاد آ جاتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی گلیوں میں چکر لگوا سکتا تھا اور اب بھی لگوا سکتا ہے کہ یہ امیر بن جائے اور میں پھر مانگت بن کر اس کے کئی بار دیکھا کہ شہزادیوں کو نا کھیتوں میں دھکے کھانے پڑے کسانوں کے. تخت گیا جو تخت سے پاؤں نیچے نہیں رکھتی تھی وہ مغل شہزادیاں پھر دھکے کھاتی تھیں. تو اللہ کہتا جب نیک بندہ یہ سوچتا کہ یہ دروازے پر آ مجھے سبق دینے کے لیے کہ تیری جگہ میں بھی ہو سکتا تھا اور اب بھی ہو سکتا ہوں اور تو میری جگہ ہو سکتا، تو وہ پھر شکر سے بھر جاتا ہے، لبریز ہو جاتا ہے. جیسے جام چھلکتا ہے نا اس طرح پھر اپنے آپ منہ سے الحمدللہ الحمدللہ نکلتا کہ شکر ہے. اور اس شکر کا پھر مظہر ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ پھر غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے. دین کے کہتا مال میرا اللہ کا ہے، جب اس کے کام کے لیے موقع ملتا دوں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں نماز اور زکوٰۃ، وہ بدن کا صدقہ ہے، یہ مال کا صدقہ ہے. نماز میں بدن پورا ہم زبان ہاتھ دل اللہ کے سامنے، اور مال جو پیسہ ٹکا جانور کھیتیاں حصہ دیتے جاتے کہ مالک سب تیرا. اللہ خوش ہوتا. اس نے کیا کرنا، کہتا اپنوں کو دے دو، والدین کو، غریبوں مسکینوں کو، صرف میں خوش ہو جاتا ہوں کہ مجھے مانتا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا یا یقین جانو آج کا درس میرے لیے بھی آپ کے کہ دین پر اگر کوئی چلنا چاہتا نا نہ نماز سے چل سکے گا، نہ قرآن پڑھنے سے چل سکے گی، سب باتیں کچھ اثر نہیں ہوگا. خیرات سے چل سکے گا، راستہ آسان ہوگا نا، مشکلیں ہٹ جائیں گی. عادت ڈالے خیر خرچ کرنے کی، بالکل دین کے راستے کھل جائیں گے. کیونکہ سب سے بڑی جو راستے میں رکا کنجوسی لوگ رکھتے ہیں، بے شمار پڑھ لیتے ہیں، مال نہیں دینا چاہتے. جب یہ مرحلہ طے کر لیا نا، شیطان کو پھٹکار دیا اور نفس کو کہا کہ نہیں کنجوسی نہیں ہوگی، اللہ کا مال دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جس نے کنجوسی نہ کی، اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور سچ مانا کہ یہ پیسے ضائع نہیں جا رہے، ان کا بہت اعلیٰ بدلہ مجھے ملے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اس کے لیے ہم نیکی کی راہ آسان کر دیں گے، سب رکاوٹیں دور کر دیں گے. دن رات وہ جہاز میں سفر کرے گا جنت. اما من بخل واستغنی، جو کنجوسی کریں گے، اللہ کے نام پر پیسہ نہیں دیں گے، واستغنی اور کہیں گے ہمیں نہیں ثواب وغیرہ کی کذب بالحسنی، اور ہزار جنت دوزخ کی باتیں سنائیں کوئی اثر نہیں. فسنیسرہ للعسریٰ. اس کے لیے نیکی کی راہ تنگ ہو جائیں گے. ہزار واز کرو کوئی اثر نہیں ہو. کم بخت نے وہ دروازہ ہی سیل کر دیا، سخاوت نہیں کی. سخاوت شروع کرتا دین کے راستے آسان ہو جاتے. اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا جو خیرات کریں تثبیتا من انفسہم، کہ اپنے دلوں کو دین پر جمانا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی ٹریننگ دی جائے کہ پھر ہم سے نیکی چھوٹے نہ. کہا اگر اس طرح اپنے آپ کو دین پر جمانا چاہتے ہو نا، خیرات شروع کرو، بے شک تھوڑی کرو، عادت ڈالو. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایات مل کر، لوگ کہتے تھے نا نماز وقت پر نہیں پڑھتے، یہ کئی کام ہو جاتے ہیں، میں یہ عادت نہیں چھوٹتی. مولانا اللہ ان پر رحمۃ اللہ قرآن نے کفارے کیوں کر کی کہ یہ غلطی ہو جائے، اتنا تاوان. کفارے اسی لیے ہیں کہ پیسہ نہیں انسان خرچ کرنا چاہتا. اس لیے وہ کہتا ہے اگر نماز وقت پر نہیں پڑھتے تو اپنے ذمے کر لو کہ میں 1 روپیہ یا 2 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دوں گا مسکین. بے شک نہ اٹھو سویرے، 2-3 دن گزریں گے شیطان آپ ہاتھ جوڑ دے گا کہ اٹھ اللہ کے بندے نماز پڑھ، کتنے دن پیسے دے گا. جب نیت ہی نہیں اپنے آپ کو نیکی پر جمانے کی، نسخہ کیا پوچھنا؟ نسخہ اگر پوچھنا جو بری عادت ہے اگر نہیں چھوٹتی آپ ذمہ کر کہ 5 روپے 10 روپے کرتا رہوں گا یہ برا کام مگر دیتا رہوں. تھوڑے ہی دن گزریں گے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، برائی چھوٹ جائے گی. تو اللہ نے کہا کہ اگر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو اور نیکی پر جمانا چاہتے ہو، زکوٰۃ فاعلون، اور وہ بھی کبھی کبھار نہیں، کرنے والے بن گئے، عادت ہو گئی. اور ایک بات جو قرآن حدیث میں آئی، کیسی پیاری